احکامات نازل فرما دیتے ہیں جن کے اندر سب نے واسطے افیت ہے حکم کی اعتبار میں تلاوت کر دیں شرط کی رکھی اللہ سے نام آمنو پہلی شرط ایمان پھر ایمان دی حالت کے اندر بھی آیات نام میری آیات کو مننا اور میری آیات منن کے نال عمل بھی کرنا صرف اتنا کافی نہیں کسی کہہ دیجیے اسے اللہ کے قرآن ماننے نہیں ماننا تب اللہ کی بارگاہ کے اندر لفظ قبول ہوئے گا جب اس قرآن کو اپنی جان کے اوپر اسی نافذ کرا اس مطابق اپنی زندگی بسر کرا گے تو رب کائنات فرمایا وقالوا مسلمین ایمان تو بعد اسی ان آیات بینات کے مطابق میرے فرما بردار بن جاؤ بات کلیئر ہوگی ان کے اندر سب پوری زندگی بند انسان نے پیدا ہونے کے لگ کے قبر کی دیوار تک ہر چیز کے اندر موجود ہے کہ سکے میں زندگی گزارنی سب لوگ معلوم ہے مسئلے چند مسائل نے بڑی پینیاں کے مسائل نہیں وہ چھوڑ کے سب لوگ معلوم ہے کہ زندگی کے میں گزارنی کیوں جتنے ایسی بیٹھے ہیں سن معلوم ہے کہ نہیں ہے سن معلوم ہے حلال کی ہے تو حرام کی دو لفظ انسان پوچھا ہن ضرورت اس بات کی ہے کہ حرام کو حرام ڈال کے چھوڑ دی اور حلال کو حلال سمجھ کے اللہ کا حکم سمجھ کے وہ جو کاربند ہو گئی اپنی مرضی ختم اپنی چاہت ختم یہ چار روزہ زندگی اگر یہ تھی ایسی اپنی مرضی ختم کر کے اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی اس جسم کے اوپر اسی لاگو کر دی نا تو یقین جانو اگے پھر مزے ہی مزے پھر دن کی خبر بھی سید الانبیاء فرمائے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھے تو ایک جنت دیا کیاری ہے جو کیاری ہے یہ جہنم کے گڑے گڑا یہ جنت کا دن اور بنی ہے تیرے عمل دے رہا علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں جنت سے چاہاں کے بیکھے ہوتے بھی میرے باغات نظر آئے جہنم جو نہیں میں چاہاں کے بیکھے ہوتے بھی اکبر نہیں کوئی نہ نظر آئی تاؤں نہ اس طرح سمجھ تو بعد یہ بات کہی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو اپنے آمال دلال جو بھی عمل بھیجنے نا اچھے آمال دلال اپنے واسطے باغات لگانے اپنی بد عمالیت دلال اپنے جو تیری بد کرتوتا میں ظلم نا انصافی عدلی نافرمانی یہ دلال جہنم اب بالنی ہے تیری مرضی جنی مرضی بات ہے اللہ سے بڑا کریم اللہ بڑا غفور رحیم بہرحال میں اپنی بات کی طرف رہنا رب کائنات کی ارشاد فرمایا آیت نمبر 68 دوبارہ دوہرا دوں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے میرے بندیو آج کے دن وہ دن کیا ہے یوم حشر یوم حشر ندا فرمائی جائے گی خطاب فرمایا جائے گا اے میرے بندیو آج تو نہ کچھ خوف تے نہ دانو کچھ غم پر شرط کی رکھی آیت نمبر الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین تسی میری آیات تے ایمان لائے اور پھر ان آیات بینات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال کے تسی میرے فرما بردار بن جاؤ جب تسی میرے فرما بردار بن جاؤ گے تو پھر حکم دیتا رہے گا آیت نمبر 70 کی حکم دیتا رہے گا ہن اے خوش نصیب ہو جنہوں کے سجے ہاتھ دے پر نام آیا وال پکڑایا جائے گا نا تو فرمایا جائے گا ادخل الجنت اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ تسی اکیلے نہیں انتم تسی بھی وازواجکم تحبرون اور تسی اپنی بیویاں سمیت اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور یہ جنت اللہ اکبر یہ وہ مقام ہے
کہ جڑی تسی اپنے رب دے مہمان رب کریم قرآن پاک کے شاہ فرمایا سوالیا انداز دے نال انسان نے دس کہ تو جہنم دی اور ناکیاں پسند کر رہے کہ یا اللہ کی مہمانی زبانہ تے سکھا دے اللہ کی مہمانی کو پر اتنے عمل کی بھی تو ضرورت ہے نا رب کے لیے وہی جواب بھی ہم فرمائیے کیڑا بندہ ہے جب رب کائنات نے جنت کو بنایا فرمایا جبرائیل جاؤ ذرا جنت کو دیکھ کے آؤ معائنہ کر کے آؤ جب جنت کو دیکھے پرکیف مناظر بہار موج ہی موج عرش کی دیوالی کوئی بھی بندہ جنت تو باہر نہیں لگا رہا ہے رب کی فرمایا ٹھیک ہے پھر جب جہنم کو بلایا نا تو رب کے لیے فرمایا جبرائیل جاؤ ذرا جہنم کو دیکھ کے جاؤ عرش کی دیوالی کو جتنی سختیاں نے اینی ہولناک منظر ہے اسے کون جائے گا رب نے فرمایا ٹھیک ہے پھر رب کائنات نے جنت دے ارد گرد آزمائشات دی صبر دی نفس کو برے کاموں تو روکن دی تکلیف دی وار لگا دی فرمایا جبرائیل جاؤ دیکھے ہو جناب جبرائیل نے من گئے ویکھیا عرض کی تھی مولا ہوں تے جنت جو ہی جائے گا جنت تے تیرا فضل نہیں ہوگا پھر جب جہنم کو بنایا نا تو جہنم گرد گرد عیش عیاشیاں نفسانی خواہشات دنیا دی مال دی محبت دنیا دی مال و متاع اس کرسیاں دے واسطے دوسرے کے اوپر ظلم نا انصاف کے جو تسی دیکھ دے ہو ہر دور کے اندر اپنے مولا مخالف کو کرش کرنے واسطے ہر صاحب اقتدار دوسرے کے اوپر ناجائز مقدمات ظلم قتل و غارت کرنے واسطے میری کرسی بچی رہے اس ظلم میں یہ بھی جہنم دے رکھے دوبارہ لگا دیتی رب کی فرمایا جبرائیل ہو جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ تو جناب جبرائیل امینہ دیکھ کے آگے اس کی مالک جہنم تو وہی بیٹھے گا جیسے تیرا فضل ہوئے یہ اسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ جہنم کا سامان ہی ہے آج دے پر فتن دور کے اندر جس طرف بھی نظر اٹھاؤ اللہ کریم سمجھے کی توفیق عطا فرمائے ضرورت سمجھ دی ہے جب سمجھ آ جائے نا تو پھر بات بن جاتی ہے یہی بچہ پیپر کر دن کرا دی بچے وہ سارا دن گندگی لے کے ادھی دیہڑی ہوندا ہی بھی کہ ماں کہتی میرے بہن 15-20 روپے کا نقصان نہ ہوئے کوئی نہیں بیچے گا کر بھی دیتا ہے نا تو پھر بھی خاموش پر وہ بچہ اور نہ الجھن محسوس ہوتی ہے پہ نہ وہ سمجھتا پہ کہ میرے جسم میں گندگی لگی ہے یار وہی بچہ جب وہ بڑا ہو گیا پھر اسے جسم میں غلاظت لگ جائے تو وہ 2 منٹ بھی برداشت نہیں کرے گا کبھی وہ فوراً انصاف کر ایسا ہے کہ نہیں اور اس بچے سے سوال کرو کہ یار اور بھی وقت سی جب تو اگلی دیہڑی غلاظت کو نہ لائے گی بڑا خوش بھی سائیں تو کی جواب دے گا یار گالے وے وہ تو سمجھ نہیں سی بات سمجھ آ گئی ٹھیک ہے میں کہا تو میرے سمجھ نہیں سی اور میرے سمجھ آ گئی نیکی کے بدی کا یہ فرق یہ تمیز ادو ہوگی جب سمجھ آ جائے سمجھ دی ہی تو ضرورت ہے آج نفسانی خواہشات نے نبی کہہ رہا ہے تیری کیوں مات تمہاری گئی ہے تو یہ پٹھے گا کیوں کرنا ہے پیا تیرے سمجھانا بھی کہتے ہیں کہ نہیں تیری مات تمہاری گئی ہے تو انتظار کام کرنا بھی پیا میرے بھائیو اس نفسانی خواہشات نے ساری مات مار دیتی ہے سارے اندر سمجھ ختم ہو چکی ہے ان جو دنیا کی نظر اپنے آپ کے اندر سے بڑے دناب بن کے بیٹھے ہیں پر اللہ کے ہاں دناب اور سمجھدار او رے جڑا قرآن کو سمجھے جڑا قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لگے وہ سمجھدار ہے
اور جڑا قرآن پاک نو پسے پچھوڑ دے اور پیا دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں جنت میرے واسطے ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی ذرا غور کے رب کریم کی فرمایا جنت کے واسطے میں الذین آمنوا جنا ایمان لاندا بیااتنا میری آیات بینات تے ایمان دا تقاضا کیے کہ جو رب کریم حکم فرمایا ہے جن تو منع کیتا ہے تو منع ہو جائے، تیرے کام کرو دا حکم کیتا ہے وہ کر گزرے، اے ایمان ہے۔ اساں جڑا اپنے ذاتی اپنی مرضی دا ایمان بھی بنا لیا ہے کہ جب مسلمان نے گھر پیدا ہو کے جو مرضی کریے، سود بھی کھائیے، رشوت بھی لئیے، دوسرے کے ظلم تے زیادتی بھی کریے، پر ایک مکان توڑنا پڑا وعدہ ہے، ایک دن چپ کے بعد مارے کہ میں مسلمان میں نمازی ہوں، میں روزے بھی رکھنا ہوں، اور جڑا ظلم کرنا پہ ہوتا ہے ظلم نہیں ہوتا پہ۔ یہ اپنی مرضی کا سب دین بنا لیا ہے، شریعت کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، نا ان فلاح نہیں ملنی، فلاح کدو ملنی جب شریعت مطابق اسی ڈھل جاواں گے، شریعت مطابق تابع ہو جاواں گے۔ رب کریم ایک چیز کے بیان فرمائیے، پہلی چیز ایمان، دوسرا مقام مسلمین، اور اینا میری آیات مطابق تو میرا فرما بردار، اپنی مرضی کا نہیں، یعنی جن میں چاہوں گا ان میرا بندہ بن، پھر کی ہوئے گا جب تو میرا بندہ بن جائے گا پھر تو تیرے دائیں ہاتھ کے نامہ مال میں پکڑایا جائے گا۔ تو آیت نمبر 70 ادخلوا الجنت، تو حکم کی جائے گا جنت داخل ہو جاؤ، انتم تمید وازواجکم، تیری بیوی بھی تحبرون، ایتھے تسی خوشیاں مناؤ، ایک تو آنے واسطے بنائے گی جنت، کنا واسطے بنائے گی؟ اوزر قرآن کو مچھلی جو تقار رب کہتا فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں دوڑ لگاؤ اللہ کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جی چوڑائی زمین تے آسمان دے برابر لمبائی اللہ جانے، مولا بنائی کے واسطے فرمایا اعدت للمتقین، بنائی ہے متقین واسطے۔ پھر اس طرح کہہ جاتے ہیں امریکہ تو ہی جائے گا تو امریکہ کا ویزا ملے گا کہ جان دیں گے لے یہ تو تارو وہ الگ بات ہے، یہ تو تارو اپنے ملک والے جہاز سے نہیں بیٹھا دے تیرے کو ویزا ہے، تیرے کو ٹکٹ ہے، تو جنہیں کو ویزا یا ٹکٹ ہے تو خطرہ کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ سارا ویزا کا ٹکٹ ہے، جب مل گئے اللہ کریم دونوں تیرے ہاتھ کے اندر جنت دا اور کی بولی لفظ کی سلام علیکم انٹرنیشنل نیشنلٹی مل گئی، اور جب جنت کی نیشنلٹی تیرے سجے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، ہے پکڑ تے داخل ہو جائے جنت کے اندر۔ آج کے دن نہ تو کچھ خوف ہے نہ تو غم ہے، جنت یہ بہارا جنت جس کی دنائی کی انسان جو کچھ بھی چاہے گا نا، جو دے اندر خیال آئے گا وہ پورا کر دیتا ہے، اسے حسرت نہیں رہے گی کاش کہ مجھے فلاں چیز مل جاتی، ہاں حسرت ہوئے گی دیکھ کے چیز ہوئے گی۔ حضور علیہ السلام فرمایا گناہگار بھی پچھتائے گا تو نیکوکار بھی پچھتائے گا، عجیب بات ہے، وہ پچھتاؤں گے، ہاں کیوں گناہگار پچھتائے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ پچھتائے گا کاش کہ میں مسلمان ہو جاتا، میں مومن بن جاتا، متقی بن جاتا، نیکوکار بن جاتا، آج جنت میں نبی مل جاتی۔ تے نیکوکار پچھتائے گا جتنے میں 5 نمازاں پڑھی آئے تے میں اور تہجد بھی پڑھ لینا، چاشت و اشراق بھی پڑھ لینا، جڑا مال رب دیتا سی میں اور راہ خدا دے خرچ کر لینا، میں اپنا اخلاق اعلیٰ بنا لینا، میں مخلوق خدا نال اور محبت کر لینا، میں اللہ کے رسول کے نال اور محبت کر لینا تاکہ میرا درجہ اور بلند ہو جائے۔ دونوں پچھتاؤں گے، اور اس وقت آپ پچھتایا کسی نے بھی کام نہیں ہوا۔ آج وقت ہے، آج سورہ اس قرآن کو آج اس پہ عمل کر لیجیے۔ تو پھر رب کریم نے شاہ فرمایا تیرے واسطے مزے کی آیت نمبر 71، رب کریم نے شاہ فرمایا پھر سوچتے سے ہوتے مزے کی ہے، فرمائی یطاف علیہ صحاف من ذهب و اکواب، تیرے اور واسطے ہوتے جڑے نا جام پین کے واسطے جڑے پیالے ہون گے نا وہ کالے ہون گے،
سونے دے پیارے ہو گئے تیری خدمت کے واسطے یہ تو علماء ہے نا وہ ان جو خوبصورت ہے کہ تو ان سمجھے گئے کہ موتی ٹوڑ دینے پہ اللہ اکبر وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین اور پھر جو تیرے جی جائے گا تو منگے گا ادھر خیال آئے گا ادھر چیز سامنے آئے گا اور پھر تیرے لذت پہنچان دے واسطے تیری لذت دے واسطے ہر چیز اتنے موجود ہے وانتم فیہا خالدون یہ نہیں ہوئے گا دنیا کی طرح کہ جب میں بندے کو کوئی بھی نعمت مل جائے تے اوپر ایک تلوار لڑکتی پئی خوف دی وہ کہڑی کہندا ہے ہو سکتا ہے ایسا ممکن بھی ہے رب کریم نعمت عطا بھی فرماتا ہے واپس بھی لیتا ہے خوف کی تلوار ہوئی نا کہتا ہے ایسا نہ بھی ہوئے اللہ اپنا فضل ہی رکھے یہ نعمت میرے کو لڑائی ہے میرا ہے تے کل نفس ذائقۃ الموت دیتا ہے تم جانا دے ہے یہ خوف ہو گیا نا رب کریم فرمایا نہیں دنیا والا معاملہ نہیں ہوئے گا اوجے تیرے واسطے جب تک جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا نا تب جنت کی نشنالٹی مل جائے گی تے پھر وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو ہمیشہ ہمیشہ ہی اس جنت کے اندر رہے گا اس واسطے میرے بھائیو جنت یعنی یقین جانا بڑی آسان ہے مشکل ہے میں بڑی ڈیٹیل میں پیچھے عرض کر رہا ہوں کہ جڑی جنت دی شرائط نے کہ تو یہ سارا کچھ کرنا ہے کوئی کم نہ دے مشکل نہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها رب کی فرمایا میں نے پیسہ اوپر دیتا ہی نہیں جڑا تو کر نہ سکے جڑا تیرے نفس واسطے تیرے جان واسطے وہ بھی نہ بڑی آسان ہے جدا نام دین اسلام ہے یہ پیارا دین اسلام عفیت اور سلامتی کا ضامن ہے تو گواہ کو مسلمان ہو جا تیرے کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے پھر اللہ تب بھی محفوظ فرما دے گا اگر میں ظلم کروں گا تو میرے نال بھی ہونا ایسا کرا کہ ویسا بھرا کے لہذا میرے بھائی آؤ لمحہ فکریے اپنی زندگی کا حساب کریے کیسے کی کرنے ہمیں جتنے جتنے غلطی ہے ہمیں ایک مار کر کی توبہ کر لیے تو اپنی اگلی زندگی سنوار لیے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین